حسنین بقائی صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے الفاظ سے ہم سب کو مستفیض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 45 سیکنڈ ہمارے کوثر مجیدی صاحب نے لے لیے صرف بلانے کے لیے، تو 45 سیکنڈ میں جوڑوں گا نہیں اپنی گفتگو میں۔ ایک شعر سے شروع کرتا ہوں، نہ ہی کوئی تقریر کرنی ہے نہ ہی کوئی گفتگو کرنی ہے، صرف چند دل کی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں اور آپ کو آگے پہنچانی ہے۔ اس چیز کا ارادہ ہمیں زبان سے نہیں بلکہ دل سے کرنا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ہے مولا علی کے دیوانے ہم تان کے سینہ چلتے ہیں، ہے مولا علی کے دیوانے ہم تان کے سینہ چلتے ہیں، اور یہ شیر خدا کا جنگل ہے، یہاں شیر علی کے پر۔ عزیزان گرامی، علی کا نام بآواز بلند لیا جاتا ہے، یہ بھاگنے والوں کی طرح نام نہیں لیا جاتا۔ علی کا نام بآواز بلند لینا رسول اللہ کی سنت ہے، اور یہی صوفی اسلامک بورڈ کا موٹو ہے کہ جہاں جہاں ملا کے پیٹ میں درد ہو تو بآواز بلند نعرہ حیدری لگایا جائے۔ جب میسم قمبر ابوذر جیسے واحد شخصیات، ایک ایک آدمی جب لوگوں کی علی کا نام لے کر نیندیں اڑا سکتے تھے، تو ہم تو آج 10 اسٹیٹ میں پھیلے ہوئے ہیں، 260 ضلعوں میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو کم سے کم ان خوارج زکات خوروں کو، پینشن پہ پلنے والے حرام خوروں کو علی کا نام لے کر جلا تو سکتے ہی ہیں، کیونکہ علی کا نام کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ زبانیں کٹ جائیں گی تب بھی علی علی ہوگا، سر کٹ جائے گا تب بھی علی علی ہوگا، ہم ہوں گے تب بھی علی علی ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی علی علی ہوگا۔ دیکھیے، موضوع میرا کچھ اور تھا دن میں، لیکن جب آخری گفتگو ہوتی ہوئی چلی آئی تو آج میں اس گفتگو پہ آ گیا ہوں کہ ہم لوگوں کو جب اندرونی طور پر گفتگو کرنی ہے تو اندرونی طور پر ایک موٹو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہر وہ ضلع ادھیکش، اسٹیٹ ہیڈز یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، خالد میاں صاحب قبلہ ہیں، موئز صاحب ہیں، کشف فارسی صاحب ہیں، زیارت علی صاحب ہیں، احتشام صاحب ہیں، یہ تمام جو اسٹیٹ ہیڈز ہیں اور بھی دیگر افراد جو یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم علی کے نام پر اکٹھا ہوئے تھے، ہم حسین کے نام پر اکٹھا ہوئے تھے، ہم حسینیت کی بقا کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ جب خانقاہوں نے اپنے دامن چرانا شروع کر دیے، مشائخ نے اپنے دامن چرانا شروع کر دیے، تب اس صوفی اسلامک بورڈ کو زمین پر لڑنے کے لیے آنا پڑا۔ کبھی کھٹیا بتاشے کے نام پر، کبھی چادر و چندے کے نام پر، جو چیزیں ہوتی رہی ہمیں اس پر گفتگو نہیں کرنی، لیکن آج کا یہ جو ماڈرن ٹائم ہے، اس ماڈرن ٹائم کے لیے ہمیں زمین پر کام کرنا کرنا پڑے گا۔ وہ زمین پر کام ایسے نہیں ہوگا۔ اگر سینٹرل بورڈ آپ کو کسی چیز کے لیے حکم دیتا ہے تو آپ اس کو فرض سمجھ کر اپنے لیے اس کام کو انجام دیجیے گا، کیونکہ آپ کی ایک ایک اینٹ ابھی ہم لوگ نیو بھر رہے ہیں، عمارت بننا باقی ہے۔ جب کبھی تعزیہ داری کی گفتگو آتی ہے یا سینٹرل کی طرف سے جب دیش ہت میں ہم لوگ کوئی بیان جاری کرتے ہیں یا کوئی آدیش جاری کرتے ہیں، جب ڈی ایمز، کلیکٹرز، کمشنرز کو آپ لوگوں کو گیاپن دینے کے لیے کہتے ہیں، تو عزیزان گرامی اس کو اپنے لیے نہیں بلکہ امام حسین کے لیے، امام علی کے لیے، تمام اہل بیت علیہم السلام کی مودت کے لیے ہم لوگ اس کام کو انجام دیا کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے۔ یہ جو
تاریخیں ہیں، چاہے محرم سے لے کر آخری تاریخ بقرعید کی تاریخ تک ہو، جو بھی ہمارے اسلامی تاریخیں ہونا چاہیے. ہمیں فتوے سے ڈر نہیں لگتا. جیسے کہ گفتگو کر رہے تھے تمامی حضرات کہ یہ 10 روپے کے فتوے ہم لوگ ٹوائلٹ پیپر میں یوز کرتے ہیں. ہم اپنے اوپر یہ جو ٹیگ ملتا ہے ہمیں کہ ہم شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، ہم فلاں کے ایجنٹ ہو گئے، عزیزان گرامی یہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا خدا جانتا ہے کہ صوفی اسلامک بورڈ کے لیے کون کون مدد کے لیے کھڑا کر ہوتا ہے. کل گفتگو ہو رہی تھی صوفی کوثر مجیدی صاحب سے، پیر خالد صاحب سے، منصور صاحب سے، حقانی صاحب سے، احتشام صاحب سے. ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کس نے اسپانسر کر کے بلایا. سب اپنے پاس سے آئے، سب اپنی جیب خرچ سے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کے لیے ہم تو قربان ہوں گے ہی، اپنا خاندان تک قربان کریں گے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محترم جناب سید حسین بقائی صاحب. یہ ہماری کاوشیں ہونی چاہیے، یہ ہماری کوششیں ہونی چاہیے. عزیزان گرامی آج اس ایونٹ کو ہم لوگوں نے آرگنائز کیا ہے، ہم شکر گزار، بے حد شکر گزار ہیں ہمارا ہند جو ہمارا میڈیا پارٹنر بھی ہے صوفی اسلامک بورڈ کا، کہ جس نے اس عظیم کام میں ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے قدم سے قدم بڑھا کر دیش ہت میں، راشٹر نرمان میں صوفیوں کا یہ جو یوگدان رہا ہے آج ہمیں دبایا جاتا ہے، ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے. ہم 80% ہیں مسلمانوں میں اور ہمارے قائدین صرف خانقاہوں تک سیمت ہیں. ہمارے پیچھے اگر 10x10 کی، میں جب بھی کسی سرکار کے سامنے نمائندگی کرتا ہوں صوفی اسلامک بورڈ کی، صوفیوں کی یا اہل خانقاہ کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری 10x10 کی بھی اگر خانقاہ ہے تو ہمارے پیچھے 10,000 لوگ ہیں. جب ہمارے پیچھے اتنی 80% کی یہ جو پاپولیشن ہے تو ہمارے حقوق کہاں ہیں؟ ہمارے حقوق تو وہ لے جاتے ہیں جو صرف 10% ہے یا 5% ہے. اگر آپ کو اپنے حقوق چاہیے تو اب ہمیں لڑنا ہوگا. اگر لڑنا ہے تو صوفی اسلامک بورڈ کے ساتھ آ جاؤ، اگر نہیں لڑنا یا خانقاہوں میں بیٹھنا ہے یا صرف پیرا مریدی کرنی ہے یا صرف ایسے ہی کوئی کام کرنا ہے تو جہاں جا سکتے ہیں جائیے. لیکن اگر کام کرنا ہے تو صوفی اسلامک بورڈ میں آئیے، راشٹر نرمان کرنا ہے تو صوفی اسلامک بورڈ میں آئیے، خانقاہوں کو مضبوط کرنا ہے تو صوفی اسلامک بورڈ میں آئیے، صوفیوں کو مضبوط کرنا ہے تو صوفی اسلامک بورڈ میں آئیے، ہمارے صوفی تھاٹس کو مضبوط کرنا ہے تو صوفی اسلامک بورڈ میں آئیے. یہ ہمارا موٹو ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہمیں اب اپنا حق چاہیے. ہم اپنا حق انشاءاللہ 2024 تک لے کے رہیں گے. یہ ہمارا موٹو ہے، یہ ہماری سوچ ہے. اور میں دوبارہ شکر گزار ہوں ہمارے جو میڈیا پارٹنر، ہمارا ہند جو ایک پورٹل ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ایسی نیوز چینلز یا ہم لوگوں کے جو ساتھ کھڑے رہنے والے راشٹر نرمان کے لیے ہم لوگ بھی ان کا سہیوگ کریں اور ان سے سہیوگ لیں بھی. یہ ہم لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے. یہ ہم لوگ شکر گزار ہیں ہماری پوری سینٹرل یونٹ ہمارا ہند کی کہ آپ نے ہمارے لیے ایک اسپیشل یہ ایونٹ ہم لوگوں کے ساتھ یہ آرگنائز کیا. اور بے انتہا شکر گزاری کے ساتھ، بہت دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں سے ودا لینا چاہتا ہوں. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں. یہ آج پروگرام ختم نہیں ہو رہا ہے، اگلی تاریخ کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے. السلام